أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم قال قال کہا کہا انظرنی انظرنی مجھے مہلت دے مجھے مہلت دے الہ تک تک یومی یومی دن دن یبعثون یبعثون اٹھائے جائیں گے اٹھائے جائیں گے کہا کہا تو مجھے تو مجھے مہلت دے مہلت دے جس دن جس دن سب اٹھائے جائیں گے سب اٹھائے جائیں گے کہا کہا تو مجھے تو مجھے اس دن تک مہلت دے اس دن تک مہلت دے جس دن جس دن سب اٹھائے جائیں گے سب اٹھائے جائیں گے قال قال فرمایا فرمایا انکا انکا بے شک تو بے شک تو من من المنظرین المنظرین مہلت پانے والوں سے ہے مہلت پانے والوں سے ہے فرمایا بے شک فرمایا فرمایا بے شک بے شک تو مہلت پانے والوں سے ہے تو مہلت پانے والوں سے ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 14 and 15 ہم نے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کا وہ مکالمہ جو شیطان کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو شیطان کے ساتھ گفتگو کی ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں یا تو اللہ تعالیٰ نے بالواسطہ کلام کیا ہے فرشتوں کے وساطت کے ساتھ، کہ اللہ نے فرشتوں سے بات کی اور فرشتوں نے شیطان سے کہا، ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی طرح یہاں اگر غور کریں آپ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے وہ شیطان نے جب یہ کہا، کس نے کہا؟ شیطان نے یہ کہا کہ اے اللہ تو مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن سارے لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ یہ کون سا دن ہے؟ الی یوم یبعثون کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن۔ قیامت کے دن سارے جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے تھے سب کو اللہ تعالیٰ موت دے گا۔ یاد رکھیے، جتنے بھی دنیا میں لوگ آئے تھے، آ چکے ہیں، سب اپنے اپنے وقت پر اپنا وقت گزار کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ پھر جب قیامت قائم ہوگی ایک سور پھونکا جائے گا، ایک چنگھاڑ آئے گی، ایک چیخ ہوگی جو حضرت اسرافیل پھونکیں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ جو اس وقت دھرتی پر دنیا میں جتنے بھی لوگ ہوں گے سب کے سب مر جائیں گے، ساری جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کی سب فنا ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو پھر کافی مدت تک یہ ہر چیز ایسے پڑی رہے گی، ٹھیک ہے، مرے پڑے رہیں گے، سب کچھ تباہ و برباد پڑا رہے گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین پوچھے گا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، کون ہے آج کے دن بادشاہ، آج کے دن شہنشاہ کون ہے؟ چونکہ کوئی بھی زندہ ہے نہیں، کوئی خلقت میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے، جتنے بھی دنیا میں بادشاہ آئے، جتنے بھی دنیا کے اندر ایسے لوگ آئے جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے، جب سب کے سب مر گئے، اللہ تعالیٰ اب سب سے پوچھ رہا ہے کون ہے مالک، مالک کون ہے، بادشاہ کون ہے؟ ایک بار، دو بار، تین بار اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، کون ہے آج بادشاہ؟ تو پھر کوئی جواب جب نہیں آئے گا تو اس وقت اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج اللہ رب العالمین کی حکومت ہے، آج اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ قہار، للہ الواحد القہار، وہ ایک قہار ذات جو ہے وہی آج بادشاہ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین حکم دیں گے حضرت اسرافیل کو، پھر وہ ایک چنگھاڑ ماریں گے تو پھر یہ سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ اس دن کی بات ہو رہی ہے۔ کہا گیا، شیطان کہتا ہے اللہ سے کہ مجھے تم مہلت دے، کب تک؟ الی یوم یبعثون، جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، قال، اللہ نے فرمایا بے شک تم مہلت پانے والوں میں سے، جا تجھے مہلت دی، تجھے مہلت دی۔ یہاں پہ سورہ اعراف کے اندر تفصیل کے ساتھ ہی بات موجود ہے۔ اسی طرح سورہ حجر کے اندر بھی حضرت آدم اور جو حضرت آدم کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اللہ اور اس شیطان کے ساتھ جو مکالمہ ہوا ہے اللہ کا،
وہ ذکر ہے. پھر اسی طرح سورہ صاد کے اندر بھی آخری رکوع کے اندر اس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو یہاں یہ بات سمجھ لیجیے کہ یہاں دیکھیے قرآن کا ترجمہ کرتے وقت یہاں کیا ہے؟ یہ قالا. یہاں کیا ہے؟ توجہ ہے، لفظ دونوں جگہ پہ ایک ہی ہے. کیا ہے؟ قالا. ٹھیک ہے، قالا اس نے کہا. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہے. تھوڑی سی توجہ کریں، یہاں پر کون ہے کہنے والا؟ یہاں پہ کون کہنے والا ہے؟ لفظ دونوں جگہ پہ ایک ہی ہے، قالا. ٹھیک ہے، اس نے کہا. کس نے کہا؟ کون ہے یہ؟ یہاں پہ کون مراد ہے اور یہاں پہ کون مراد ہے؟ ٹھیک ہے، قرآن کا علم ہے تو یہ اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو سیاق و سباق سے. ٹھیک ہے، آگے پیچھے سے آیات کون سی چل رہی ہیں، بات کون سی چل رہی ہے، کس نے کہا، کیسے کہا، یہ ساری باتیں دیکھ کر پھر ترجمہ کیا جاتا ہے. تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم علم دین سیکھیں، قرآن کے علم کو سیکھیں، عربی گرامر کو سیکھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے. اب یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. قالا اللہ نے کہا، معاذ اللہ. یہاں لفظ تو کوئی نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہو. اب یہاں قالا، یہاں پہ ہم کہیں کہ معاذ اللہ معاف فرمائے، یہاں ہم دوسرا ترجمہ کر دیں. تو ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قالا سے مراد ہے شیطان نے کہا. کیا ہے؟ شیطان نے کہا. اور اس قالا سے مراد جہاں میں نے فرمایا لکھا ہے، اس سے مراد ہے اللہ نے فرمایا. اللہ نے اسے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ کہ تجھے مہلت دی، تجھے مہلت دی. اب یہاں ان دونوں آیات میں آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ مانگنے والا کون ہے؟ اللہ سے مانگنے والا کون ہے؟ شیطان. شیطان اللہ کا دوست ہے یا دشمن ہے؟ شیطان یقیناً اللہ کا دشمن ہے، مومنوں کا دشمن ہے. دشمن اللہ سے مانگ رہا ہے، دشمن اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے کہ مجھے تو مہلت دے. اب ذرا غور کیجئے گا اللہ کی رحمت پہ کہ اللہ رب العالمین اپنے دشمن کو بھی عطا فرما رہا ہے. دشمن نے بھی اگر اللہ سے مانگا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی عطا کیا ہے. اس نے کیا مانگا؟ مجھے مہلت دے. کب تک؟ یعنی مجھے موت نہ آئے، میں زندہ رہوں. کب تک؟ الی یوم یبعثون. ٹھیک ہے، جب سب لوگ اٹھائے جائیں گے اس وقت تک مجھے تم مہلت دے. یہ اس نے مانگا. جب دشمن تھا تو اللہ کہتا چل نکل یہاں سے، کچھ بھی نہیں تیرے لیے، اٹھاؤ اسے جہنم میں پھینکو. اللہ فرشتوں سے فرماتے نا اٹھاؤ اسے اور جہنم میں پھینکو. جب تو ہے ہی میرا دشمن تو تجھے میں کیوں کچھ دوں، چل نکل یہاں سے. لیکن آپ نے قرآن کی آیت کو پڑھا، اللہ فرما رہے ہیں قال انک من المنذرین، جا تجھے مہلت دی. یہاں سے سیکھنا کیا ہے؟ اس آیت سے سبق کیا حاصل کرنا ہے کہ دیکھیے اللہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، اللہ کا دربار وہ دربار ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے اگر ہم سوال کرتے ہیں. اللہ کی مخلوق جب بھی اللہ سے مانگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو مایوس نہیں کرتا، یہاں سے کبھی انکار نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سب کو دینے والا ہے اور سب کو عطا کرنے والا ہے. بس ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے. اللہ سے مانگنا. کبھی آپ سوچئے گا بیٹھ کے تنہائی میں کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب جھولی پھیلائی ہو، کتنی دیر ہم نے دعا مانگی؟ کب تک ہم دعا مانگتے ہیں؟ نماز پڑھتے بعد جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم ایسے چل بھائی 2 سیکنڈ 5 سیکنڈ اتنی ہی ہمارا ٹائمنگ ہوتی ہے. بڑی ہی مطلب کہ زیادہ ہو جائے تو آدھا منٹ، زیادہ لوگوں میں بیٹھے تو 2-4 منٹ دعا مانگی جاتی ہے. انفرادی طور پہ ہم نے کبھی اس بات کو کبھی ہم نے قابل قبول سمجھا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے دکھڑے بیان کریں، اپنی تکلیفیں، اپنے مسائل، اپنی مصیبتیں، اپنی ٹینشنیں تمام کی تمام اللہ کے سامنے ذکر کریں. حل کس نے کرنی ہے؟ بولیے. میں جو کسی دوست کے ساتھ شیئر کروں بیٹھ کے میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ پرابلم ہے، مجھے یہ، کیا وہ دوست ہمارا وہ مسئلہ حل کر پائے گا؟ ہم کسی اور گھر میں کسی کو بتائیں
ہم اپنے گرد و پیش میں اپنے ریلیٹیو میں کسی کو بتائیں کس نے حل کرنے ہیں؟ کسی نے بھی حل نہیں کرنے، حل کرنا ہے اللہ نے۔ جب حل ہی اللہ نے کرنا ہے تو پھر کیوں نہ ہو اس کی بارگاہ میں جھولی پھیلا دیں، اس کی بارگاہ سے طلب کریں، اللہ تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو نے ہی دینا ہے اور میں تجھ سے ہی مانگ رہا ہوں، تو ہی مجھے عطا فرما۔ اللہ سے مانگنا سیکھیں تو پھر دیکھیے گا آپ کی ہر ضرورت اللہ رب العالمین کس طرح پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔